ہم محال کتاب اللہ المنزل فی لیلۃ القدر بل ہم کتاب اللہ الناطق المنزل فی لیلۃ القدر وعلی شیعتہم الذین ہم اوراء کتاب اللہ الذی نزل فی لیلۃ القدر لاقتباسہم المعارف من مشکاۃ لیلۃ القدر اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی خالق لیلۃ القدر فی کتاب القدر ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت باور بلند سلام ارباب دانش و اہل علم حضرات بزرگان دین برادران ملت عاشقان رسول و آل رسول ایک بھیجے ہوئے سوال کے پیش نظر مجھے سورۃ الاحزاب کی اس آیت مبارکہ کو موضوع سخن قرار دینا پڑا۔ سوال یہ ہے کہ آیا یزید پر لعنت بھیجنا شر ہے یا نہیں ہے؟ بہرحال میں نے جس آیت مبارکہ کو آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس ذات اس آیت حمیدہ و مجیدہ اس ذات حمید و مجید نے رہتی دنیا تک کے لیے صاحبان اسلام و ایمان پر اپنی زبان بے زبانی کے ساتھ اس حقیقت کو روز روشن کی طرح واضح فرمایا کہ ہر ذرہ کائنات اپنی فطرتی زبان کے ذریعہ سے میری حمد و ثنا بجا رہا ہے، اور میں حمد و ثنا کے لائق محمد و آل محمد کی ثنا کر رہا۔ ان اللہ و ملائکتہ بالتحقیق بلا ریب بغیر شک و شبہ کے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ اور اس کے خلق شدہ ملائکہ نبی
اور ذات نبی کے ساتھ ساتھ آل نبی پر درود بھیج رہے ہیں۔ ایمان و ایقان صلو علیہ، صیغہ امر ہے احکم الحاکمین کی طرف سے باقی احکامات کی طرح صاحبان اسلام کے لیے، امت مصطفی کے لیے تا قیام قیامت اللہ کا یہ حکم ہے، صلو علیہ، یعنی درود بھیجنا ایک عادت نہیں بلکہ یہ اللہ کی طرف سے امر ہے، حکم ہے کہ تم بھی نبی کی ذات پر درود بھیجو، لیکن وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تم نے درود اپنی مرضی کے مطابق نہیں بھیجنا، تم نے درود خواہشات نفسانی سے معلوم ہو کر نہیں بھیجنا، تم نے درود اپنی جماعت کے فیصلے کے مطابق نہیں بھیجنا، بلکہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول دے وہ لو اور جس سے رسول روکے اس سے رک جاؤ، وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تم نے درود ایسے بھیجنا ہے جیسے محمد تسلیم کرواتا ہے۔ درود کو گھٹا سکتے ہو، بلکہ جیسے محمد درود دیتا ہے ویسے تمہیں درود پڑھنا پڑے گا۔ اب یہاں پر صدیوں ایک سوال چلا آ رہا ہے، وہ یہ کہ آیت میں ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، کہ اللہ اور اللہ کے ملائکہ ذات نبی پر درود بھیجتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، ضمیر پلٹ رہے ہیں نبی کی طرف کہ اے ایمان والو تم ذات نبی پر درود بھیجو۔ جب حکم ہے درود بھیجنے کا صرف اور صرف ذات نبی پر، اللہ بھی اور اللہ کے فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں صرف اور صرف ذات نبی پر، اور ہمیں بھی حکم یہ کہ تم نبی کی ذات پر صلو علیہ، نبی کی ذات پر تم بھی درود بھیجو۔ تو پھر یہ شیعہ حضرات اور ان کے ساتھ ساتھ مل کر بریلوی حضرات ذات نبی پر درود بھیجنے کے ساتھ ساتھ آل نبی پر درود کیوں بھیجتے ہیں؟ جب آیت میں ہو صرف اور صرف، بیٹا جی بات سمجھ میں آ رہی ہے، جب آیت میں صرف اور صرف
نبی کی ذات پر اور اللہ اور ملائکہ ذات نبی کی پر درود بھیج رہے ہیں، تو پھر جو بھی آل نبی پر درود بھیجتا ہے کیا وہ قرآن کی مخالفت نہیں کر رہا؟ یہ سوال حضور ہم آیت کی طرف پھر رجوع کرتے ہیں، ان اللہ وملائکتہ یصلون، آگے کیا ہے؟ علی نبی، یہ نہیں ہے، میں پھر عرض کرتا ہوں، علی نبی یہ نہیں ہے، اگر ہوتا علی نبی تو پھر درود ہوتا صرف ذات مصطفیٰ کے لیے، پھر درود ہوتا صرف اور صرف ذات نبی کے لیے۔ یہاں کیا ہے؟ نبی پر الف لام، اب یہ الف لام کون سا ہے؟ شیعہ سنی دونوں علماء کی مفتی، شیعہ تمام تر، سنی علماء میں سے اکثر سے رفتی، یہ جو نبی پر الف لام ہے یہ تعریف کا نہیں، یعنی معرفہ بنانے کے لیے نہیں، یعنی مخصوص بنانے کے لیے نہیں، یہ الف لام جو نبی پر ہے استغراقی نہیں، یعنی نبی کو گھیرنے کے لیے نہیں، یہ الف لام جو نبی پر ہے یہ زائدہ نہیں، یعنی صرف خوبصورت بنانے کے لیے یہ الف لام نبی پر داخل نہیں ہوا، بلکہ یہ الف لام ہے جنسی، توجہ میری طرف رہے، یہ نبی پر جو الف لام ہے یہ ہے جنسی، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اب معنی کیا بنے گا کہ اللہ اور اللہ کے ملائکہ درود بھیج رہے ہیں نبی پر، اور جو جو نبی کی جنس میں شامل ہے، نہیں صاحبہ نے کراچی بات نہیں لی گئی، میں اس کی تشریح کرتا ہوں، درود پڑھیے ناظر، یعنی درود ہے، بیٹا جی توجہ کریں، میں نے 45-50 منٹ میں ختم کر دینا ہے، مجھے بڑا عرصہ ہوا ہے، ابھی شاید آپ پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے جب میں یہاں آیا، یصلون علی النبی، یہاں نبی پر جو الف لام ہے یہ الف لام ہے جنسی، جنس جس کا معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ اور اللہ کے ملائکہ درود بھیج رہے ہیں نبی پر، اور جو جو نبی کی جنس میں شامل ہے ان پر بھی درود بھیج رہے ہیں۔ فکرہ ذرا ثقیل تھا، نہیں چاہتا ذرا خاموش رہے گا، فکرہ ذرا ثقیل تھا اسی لیے بات سروں سے گزر گئی، میں اس کی پھر آسان لفظ میں تشریح کر رہا ہوں کہ جنس سے مراد کیا ہے کہ درود ہے ذات نبی پر اور ان پر جن کے لیے زندگی نبی زبان وحی ترجمان سے یہ اعلان کرتا رہا کہ یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے بڑی جنسی سے مراد کیا ہے کہ ساری زندگی ناطق قرآن زبان وحی ترجمان کے ساتھ یہ اعلان فرماتا تھا کہ یہ مجھ سے ہے اور میں ان سے علی تم منی وانا من، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے، فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا چیز ہے،
کو سمجھانے کے لیے کہ منی والے کون کون ہیں. رسول پاک کا ارشاد ہے یعنی ہمارے رسول نے آب کوثر سے دھلی ہوئی زبان کے ساتھ ساقی کوثر سے کہا کہ یا علیہ اوتیت الصلاۃ لم یؤتہن احد ولا انا. اے علی تین فضیلتیں اللہ کی طرف سے تجھے ایسی بخشی گئی ہے جو نہ کسی اور کو ملی ہے اور نہ خود محمد کو ملی. وہ کون سی فضیلتیں ہیں؟ اوتیت سحرا مثلی ولم اوت انا مثلی. پہلی فضیلت یہ ہے کہ اے علی تجھے مجھ محمد جیسا صرف تجھے فقط تجھے اے علی صرف تجھے فقط تجھے بس تجھے مجھ محمد جیسا سفر ملا. ایسا سفر نہ مجھے ملا. تاکہ میں آپ کے چہروں کی مسلسل زیادہ آجائیے ذرا سامنے ایک ادھر میرے دل کی سامنے آج میں نے کون سا روز آنا ہے بڑی مہربانی ادھر آپ لوگ بھی کچھ سامنے آ گئے دیکھیے میں اس میں زور دے رہا چونکہ میں اپنے انداز خطابت کے مطابق تشریح کرنے کا عادی نہیں رہا. اے علی صرف تجھے فقط تجھے بس تجھے مجھ محمد جیسا سفر ملا. ایسا سفر نہ مجھے ملا نہ کسی اور کو ملا. اگر محمد کا کوئی اور بھی داماد ہوگا رسول کبھی نہ فرماتا کہ یہ فضیلت سے تجھے ملی ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں وَأُوتِيتَ زَوْجَةً صِدِّيقَةً مِثْلَ ابْنَتٍ وَلَمْ أُوتَ مِثْلَهَا. اے علی تجھ مجھ محمد صدیقہ بیٹی جیسی زوجہ ملی ہے. بلند سے بلند تر سلام. ہمارا کسی کو صدیقہ کہہ دینا یہ
کہ ایسے بیٹے نہ کسی اور کو ملی ہے نہ کچھ محمد کو ملے لیکن یہ کوئی محمد کے لیے مقام فخر ہے، مقام عظمت ہے، مقام منزلت ہے۔ منی وانا منکم، لیکن تم مجھ سے ہو اور میں محمد تم سے۔ میرے جوان بھائی بھی جلوہ فکر ہیں، میرے عزیز بچے بھی موجود ہیں، میں فکرہ دے رہا ہوں، مجھے یقین ہے کہ مجھے اس کی تشریح نہیں کرنی پڑے گی۔ معلوم ہو گیا کہ درود، معلوم ہو گیا کہ درود صرف اور صرف منی والوں کے لیے ہے، انی والوں کے لیے نہیں۔ شامل ہے اللہ ان پر درود بھیج رہا ہے۔ اب اگر کوئی ٹی وی پر یا مسجد میں خطبہ دیتے ہوئے یا کسی ممبر پر کھڑے ہو کر تقریر کرتے ہوئے صرف اور صرف درود نبی کی ذات پر بھیج کر خاموش ہو جائے، یعنی کہے اللہم صلی علی محمد، بس درود کو یہاں روک ختم کر دیں۔ حالانکہ شوائب کے بورے کا حضرت علامہ ابن حجر مکی نے یہ لکھا ہے مطبوعہ تحریک لبنان کہ جب صحابہ نے رسول پاک سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، ہمیں علم ہے، لیکن یہ فرمائیے کہ ہم آپ پر درود کیسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم کہو، کیا کہو؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ رسول نے جو درود دیا ہے وہ یہی ہے۔ وہاں میرے سامنے رسول نے جو درود دیا ہے وہ یہی ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اب اگر کوئی ذات نبی پر درود بھیجتے وقت اللہم صلی علی محمد رک جاتا ہے، خاموش ہو جاتا ہے، آل نبی پر درود نہیں بھیجتا، تو ماننا پڑے گا کہ یہ شخص اپنے عقیدے کے مطابق رسول کو صاحب اولاد نہیں مانتا۔ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا تاریخ کی طرف، قرآن کی تفسیر کی طرف کہ رسول کو صاحب اولاد کس کس نے نہیں مانا۔ جب رسول پاک کو اللہ نے دیے ہوئے شہادت واپس لے لیے تھے اور کافروں نے تانا دیا تھا، ابو جہل، ابو لہب، عقبہ بن ابی معیط نے، بڑے بڑے کافروں کے باپوں نے، میں بس جگہ دے ہی گیا، آپ لینا لے آپ کی مرضی، بڑے بڑے کافروں کے باپوں نے جب رسول کو تانا دیا کہ یہ تو بے اولاد رہے گا، یہ تو بے نام
نعمت کے عطا ہونے پر شکرانے کی نمازیں ادا کر اور قربانی کر، اس کو نظر بد سے بچانے کے لیے اونٹوں کو نحر کر، اور میں اللہ تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں ان شانیہ ہوال ابتر، بے نام و نشان تو نہیں رہے گا، بے اولاد تو نہیں رہے گا، بلکہ تیرا دشمن رہے گا۔ تو محمد کو بے اولاد ہونے کا تانا کس نے دیا تھا؟ ابو جہل، ابو لہب، اس وقت کے کافروں نے معلوم ہوا جو آج نبی کی ذات پر درود بھیج کے رک جاتا ہے وہ اپنے عقیدے کے مطابق محمد کو صاحب اولاد نہیں مانتا، وہ اپنی راضی کے اسی سما میں گلفام کو یہ کہنا پڑے گا کہ وہ کل کا ابو جہل تھا، یہ کرم جب آل نبی کا خوب ہوتا ہے، کرم جب آل نبی کا خوب ہوتا ہے تو بگڑ بگڑ کے ہر کام ٹھیک ہوتا ہے۔ کرم جب آل نبی کا خوب ہوتا ہے تو بگڑ بگڑ کے ہر کام ٹھیک ہوتا ہے۔ درود محمد و آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے۔ بہت خوب کہا ہے، اللہ تمہاری زندگی دراز فرمائے کہ لا شریک اس میں شریک ہوتا ہے، یعنی درود پر محمد و آل محمد وہ عبادت ہے کہ خود اللہ اس عبادت میں ہمارے ساتھ شریک ہے، لیکن صرف اسی عبادت میں شریک ہے۔ بیٹا یہاں بڑی توجہ چاہوں گا، یہ ہمارے ہاں ممبر سے عام پڑھا جاتا ہے اور عام فکر یہی ہے کہ اللہ صرف محمد و آل محمد پر درود بھیجنے میں ہمارے ساتھ شریک ہے۔ میں اس ممبر سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ کیا صرف یہی عبادت ہے کہ جس میں وہ لا شریک ہمارے ساتھ شریک ہے، یا کوئی اور عبادت بھی ہے؟ ہاں، اور ایک عبادت ہے، وہ کون سی ہے؟ وہ ہے اس سوال کا جواب۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللائنون، وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت بھیج رہا ہے۔ جنہیں ماؤں نے نعرے علی پڑھ کے دودھ پلایا ہوا ہے، میرے نعرے اولئک یلعنہم اللہ و یلعنہم اللائنون، وہ لوگ ایسے ہیں کہ ان پر اللہ کی لعنت بھیج رہا ہے، اور لعنت بھیجنے والے بھی ان پر لعنت بھیج رہے ہیں۔ پتہ چل گیا کہ لعنت کے مستحق پر لعنت بھیجنا، لعنت کے مستحق پر لعنت بھیجنا، یہ وہ عبادت ہے کہ خدا اللہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہے۔ کہ وہ کون سے ہیں جن پر اللہ بھی
میری طرف دیکھو نا بیٹا, آپ ادھر دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ ہاتھ بٹا رہے ہیں, میں انگلیاں گن رہا ہوں. تو ان پر اللہ بھی اور لعنت پھینکنے والے بھی لعنت پھینک رہے ہیں. تو آئیے قرآن سے تلاش کریں کہ وہ کون ہے جو مستحق کے لعنت ہے. جب ہم نے قرآن سے پوچھا تو قرآن نے پکار کر کہا یہاں گھبرانے کی کیا ضرورت ہے, آؤ سب سے پہلا مستحق کے لعنت دیکھو. میں تو پڑھ گیا, میں نے تو پڑھنا تھا. یعنی سب سے پہلا جو مستحق کے لعنت بنا, آؤ وہ دیکھو کون ہے. جب ہم نے قرآن سے اسے تلاش کیا تو لیجیے اللہ فرما رہا ہے نکل جا میری بارگاہ سے. نکل جا میری بارگاہ سے. وَإِنَّكَ رَقِيبٌ, تو دھتکارا ہوا ہے. دھتکارے ہوئے کا کیا کام معصوموں کی باتوں سے. نکل جا میری باتوں سے. وَإِنَّكَ رَقِيبٌ, تو دھتکارا ہوا ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي, اور تجھ پر میری لعنت برستی رہے اِلَىٰ یَوْمِ الدِّینِ, جزا کے دن تک. اب دیکھنا پڑے گا کہ اس کا جرم کیا تھا. اب قرآن سے پوچھنا پڑے گا کہ اس کا جرم کیا تھا, اس کا قصور کیا تھا. کیا یہ لا الہ الا اللہ کا منکر تھا, کیا یہ خدا کی توحید کا منکر تھا, کیا یہ اللہ کے سجدوں کا منکر تھا, کیا یہ خدا کی تسبیح کا منکر تھا. نہیں, منکر کس کا بنا تھا. جب ہم نے کہا کہ ہمارے بنائے ہوئے خلیفے کے سامنے تم سب کے سب تعظیمی سجدہ کرنے کے لیے